بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے آج کے جرگے کے مہمان نیشنل سیکیورٹی اور خارجہ امور کے لیے وزیر اعظم کے مشیر جناب سرتاج عزیز صاحب، بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب۔ یہاں متعین نہیں ہے کہ وزیر خارجہ ہمارے کون ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ سامنے تو آپ ہیں، لیکن ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی کچھ خارجہ وزیر کی طرح دورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو فیکچوئل پوزیشن کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ذمہ داری تو میری ہے، اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل مسئلہ ہے، کیونکہ وزیر ہونے کے لیے سینٹ یا اسمبلی کا ممبر ہونا ضروری ہوتا ہے، اور سینٹ کے الیکشن ابھی 2015 میں ہونے ہیں، تو اسی لیے اس مشکل کو پس نظر رکھتے ہوئے فی الحال ایڈوائزر مقرر کیا، فارن منسٹر نہیں مقرر کیا، لیکن میرے فرائض جو ہیں وہ جس طرح وزیر خارجہ کے ہوتے ہیں وہی ہیں۔ اور باقی شہباز شریف صاحب کا جو زیادہ تر توجہ ہے وہ ہے باہر سے انویسٹمنٹ لانے کی، ترکی سے بھی، چائنا سے بھی، وہ اور یہ ایک اچھا رول ہے، کیونکہ اب صوبوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے کہ اپنے اپنے صوبے کے لیے اگر وہ خاص طور پہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکے تو ضرور کریں، تو وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ہم رابطے میں رہتے ہیں، اور کوئی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں۔ اور یہ درمیان میں فاطمی صاحب کس مرض کی دوا ہیں؟ نہیں، فاطمی صاحب کا بہت اہم رول ہے، وہ وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، تو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جتنے ان کا کام ہوتا ہے، تقاریر لکھنا، ان کی میٹنگز کے منٹ لکھنا، اس کا فالو اپ کرنا، اور ویسے بھی ہر وزارت میں ایک منسٹر آف اسٹیٹ ہوتا ہے، تو کیونکہ اصل میں سارے دورے نہیں کر سکتا تو وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ جس طرح اور منسٹر آف اسٹیٹ ہوتا ہے اس کا۔ تو وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی تو چودھری نثار علی خان صاحب نے بنا کے دے دی، اس نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر کی حیثیت سے آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اس مد میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع تر ہے، اس میں فارن پالیسی، ڈیفنس پالیسی، انٹرنل سیکیورٹی پالیسی، اور ان تینوں چیزوں کو اکنامک وسائل کے دائرے میں لانا، یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا دائرہ کار ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ کبھی سیکیورٹی پالیسی بنی نہیں، تو اس میں آپ شروع میں پالیسی بنایا پھر اس کو آپریشنلائز کریں، وہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، تو اسی لیے جب تک ہمارے فارن پالیسی کا ریویو نہیں ہوتا، اس میں افغان پالیسی شامل ہے، انڈیا پالیسی شامل ہے، US پالیسی شامل ہے، اسلامی دنیا کی پالیسی شامل ہے، وہ جب آپ کی وضاحت ہو جائے گی، خاص طور پہ ہمارے ہاں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور سویلین لیڈرشپ ہے، فارن پالیسی کی ایکسپرٹیز ہے، ان کے پرسیپشنز کو اکٹھا لایا جائے گا، تو وہ جو پالیسی بنے گی وہ پھر نیشنل پالیسی ہوگی۔ تو وہ جب اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے، افغان پالیسی پہ کافی حد تک ہو چکا ہے، انڈیا پہ شروع ہو چکا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ہوا ہے، لیکن یہ خد و خال ابھی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوئے۔ جب یہ ڈیولپ ہو جائے گا تو اس کی روشنی میں پھر ڈیفنس پالیسی کی تعین ہوگا، تعلقات آپ کے اچھے ہیں تو اور طرح ہوگی، تعلقات اچھے نہیں ہیں تو اس کا اور ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کے اقتصادی جو سچویشن ہے۔ لیکن انٹرنل پالیسی چونکہ ارجنٹ تھی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ جو ہے دہشت گردی کا اور انٹرنل سیکورٹی کا، یہ بہت ارجنسی کا حامل تھا، اس کے بغیر اور کام ہو نہیں سکتا، تو اس کو پرائرٹی دی گئی، یہ پالیسی سامنے آ گئی، باقی پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ جب وہ خط و خال آ جائیں گے تو آئندہ آنے والے ہفتوں مہینوں میں ایک جامع پالیسی، نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی۔ لیکن سرتاج صاحب، جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں اس میں جو مشکلات ہیں، دراصل ان میں وہ فائن ٹیوننگ آپ نے کرنی تھی، اور آپ کا جو نیشنل سیکیورٹی کا جو ادارہ بن گیا ہے، اس نے جو کمیٹی بن گئی اس نے کرنی تھی۔ ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی؟ لیکن تاریخی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، چونکہ ملٹری کا رول ہمارے ہاں رہا ہے 35-37 سال، تو وہ زیادہ تر نیشنل سیکورٹی پالیسی بناتے تھے، اور جب سویلین گورنمنٹ تھوڑے عرصے کے لیے آتی تھی ان کو نیڈ ٹو نو بیسس پہ ان سے شیئر کر لیتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، تو پہلی دفعہ ہم نے کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی اس مقصد کے لیے بنائی ہے۔ اب وہ ایسے تو نہیں ہے کن فیکون کہ آپ نے بنائی اور وہ سب اکٹھا ہو گیا، اس میں ہر ایشو پر آپ اور کچھ آرڈر ایشو کر کے بھی آپ نہیں کر سکتے کہ جی اب ہماری ذمہ داری اب ہم کریں گے، نہیں، اس میں تینوں ڈائمنشن جو اس کے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ، فارن پالیسی ایکسپرٹیز جو فارن آفس اور تھنک ٹینکس میں ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اپنے تھنک ٹینکس اور ریسرچ کیپیسٹی ہے، ان کو آپ نے مختلف ایشوز کے حوالے سے ایک پیج پہ لانا ہے۔ اچھا، اب افغانستان چونکہ ارجنٹ تھا اور نہ انٹرنل سیکورٹی تھی، تو اس پہ کام ہوا، اور میرے خیال ہے افغانستان کے حوالے سے
کافی ہمارے یہاں جسے کہنا چاہیے بیٹر کوآرڈینیشن، اور جو اس وقت پالیسی ایوالو ہو رہی ہے وہ دونوں کے افغانستان کے حوالے سے اب سول ملٹری ایک پیج پہ ہیں آلموسٹ. آپریشنل لیول پہ تھوڑی بہت ڈائیورس اگر ہو تو ہو، جو پرانے معاملے کچھ چل رہے ہیں، لیکن جو پالیسی لیول ہے کہ ہمیں نان انٹرفیئرنس کرنی ہے، ہم نے وہاں پہ فیورٹس نہیں کرنے، ریجنل اپروچ کرنی ہے، بارڈر مینجمنٹ کرنی ہے، جتنے بھی ایلیمنٹ اب سامنے آئے ہیں ہماری پالیسی کے، اس میں یہ ان کے افغان طالبان کے حوالے سے بھی ہمارے پرائم منسٹر اور ہماری ملٹری ایک پیج پہ ہیں. بالکل، کیونکہ اسی حوالے سے یہی بات تو ہم نے کہی تھی کہ وہ افغان سٹیک ہولڈر ہیں، اور ان کا لڑائی کے ذریعے، طاقت کے ذریعے ملٹری سلوشن جو ہے وہ ایک اچھا آپشن نہیں ہے، اس سے پرولونگ ہوگا، پاکستان پہ برا اثر پڑے گا. تو گفتگو کے ذریعے، ریکنسیلیشن کے ذریعے وہ اپنا بات کو آگے بڑھائے. اسی کو افغان اونڈ اور افغان لیڈ ڈائلاگ کہتے ہیں. تو اس لیے یہ پالیسی جو ہے یہ آسان نہیں ہے، دباؤ آپ پہ ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال ہے کہ پاکستان کے لیے جو اس وقت ایک لیس ایمبیشس پالیسی کہ ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے، اور تو یہ لیکن یہ تاثر بھی عام ہے کہ یہ آپ لوگ جو انڈیا کو جپی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بغلگیر ہو رہے ہیں، اس پہ شاید ہماری ملٹری خوش نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ملٹری کے خدشات تو ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کبھی ہمارا دوست ہوگا یا نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی بات ان کی یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے جو کیپیسٹی ہے اس کو ویکن کیا اس حوالے سے کہ اب دوستی ہو گئی ہے، تو آپ کیپیسٹی پہ نہیں، انٹینشنز پہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. تو اس لیے آپ کو اپنے جو تحفظ ہے سیکورٹی ویزا بھی انڈیا، اس پہ ہم ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے گارڈز کو لوور نہیں کرنا، لیکن تعلقات بہتر کرنا جو ہے نا وہ لانگ ٹرم میں ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہماری پہلی ترجیح جو ہے وہ اقتصادی بحالی ہے، اور اکنامک ریوائول آپ کا اگر پیسفل نیبرہڈ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. اگر آپ پیسفل نیبرہڈ کریں، اس وقت دیکھیں نا دنیا میں آسین کہاں چلا گیا، یورپین یونین تو بہت پرانا ہے، آپ اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارا سارک بھی ہے، ادھر ECO بھی ہے، دونوں فعال نہیں ہیں. تو ہمارے لیے یہ پالیسی ہماری، ایک دفعہ آپ اپنی اکنامک اسٹرینتھ حاصل کر لیں تو پھر آپ کے باقی فارن پالیسی آبجیکٹو بھی حاصل ہوں گے. تو اس سوچ اور اس اپروچ کو انڈیا سے متعلق آپ کے ساتھ ملٹری لیڈرشپ شیئر کرتی ہے؟ شروع ہو چکا ہے، مثلا پیس آن دی LOC کہ وہاں پہ اس پہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے ان دا لاسٹ فیو منتھس کہ وہاں پہ امن و امان ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ڈائلاگ ہے اور جس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے اس پہ وی آر obviously there are some کوئی ایشوز ایسے ہیں جس طرح سیاچین ہو گیا یا سر کریک ہو گیا، اس پر ابھی تفصیل. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اور کشمیر سے متعلق پالیسی کے حد تک سول ملٹری ایک پیج پہ ہے، البتہ ٹیکٹیکل لیول پہ نظر کا اختلاف موجود ہے. ہاں، ٹیکٹیکل لیول پہ بھی، اور بعض اوقات جب آپ نے ابھی ہم بھی جو ایوالو کر رہے ہیں پالیسی اپنی انڈیا کے حوالے سے، وہ جب تک نئی گورنمنٹ نہیں آتی، الیکشن نہیں ہوتے، تو ہم بھی اس پہ پوری طرح بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پالیسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسٹیٹک ہے، ڈائنامک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ مشورہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، جیسے جیسے پالیسی ایوالو ہوگی دونوں کی رائے اس میں آ جائے گی. یہ جو آپ لوگ ریوائیو کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو، تو اس میں کیا ملٹری بطور انسٹیٹیوشن اس کا مشورہ لیا جاتا ہے؟ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ انفارم کر لیتے ہیں اور انفارمیشن کو آپ لوگ جو ہے کوآرڈینیشن کا یا کنسلٹیشن کا نام دے دیتے ہیں. دیکھیں نا جی، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انسٹیٹیوشنل میکینزم ہو، جس طرح سیکورٹی کمیٹی ہے، تو اس میں آپ خطوط وغیرہ نہیں لکھتے. جو بھی ورکنگ پیپر ہے وہ بعض اوقات مثلا افغانستان پہ جو ورکنگ پیپر ہے وہ دونوں سائڈ نے بنائے، تو ان کی بھی رائے ہے جو سامنے آ گئی ان رائٹنگ. ہماری بھی پیپر جو ہے وہ سامنے آ گیا. اس میں پھر کامن ایلیمنٹ جب نکلتے ہیں وہ پالیسی بن جاتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے اس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو اس طرح ہندوستان کے حوالے سے پیس آن LOC پہ ان کا پیپر آیا تھا، پریزنٹیشن بھی آئی تھی، اس طرح اور چیزوں کے حوالے سے. تو یہ ایک پروسیس ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ حاصل کر لیا تو ایک پیج پہ آ گیا تو ٹھیک ہو گیا. یہ ساری سچویشن بہت ڈائنامک ہے، ریپڈلی چینجنگ ہے. اس پہ جب ایک دفعہ آپ کا پروسیس شروع ہوگا تو اس میں منسٹریل لیول پر بھی اور لوور لیول پر بھی کوآرڈینیشن جو ہے وہ شروع ہوگی. یہ بات کہاں تک درست ہے کہ سول ملٹری تعلقات کی بہتری میں اس وقت ایک بڑا ایریٹینٹ پرویز مشرف کا مقدمہ ہے؟ میرے سامنے یہ بات نہیں آئی. ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کو وہاں تشویش ہوگی، لیکن میرا خیال ہے ہماری اس میں پالیسی جو ہے وہ سب کو ظاہر نظر آ رہی ہوگی کہ ہم جو لیگل پروسیس ہے اس کو چلا رہے ہیں. کوئی ونڈکٹیونیس نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو بھی تقاضے ہیں قانون کے وہ پورے ہوں،
میرا خیال ہے اس پر ان کو بھی اتفاق ہوگا کہ قانونی عمل جو ہے وہ چلنا چاہیے. یہ کچھ دوست ممالک ان کی رہائی چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں، کم از کم میرے لیول پہ تو کسی نے اس پہ بات نہیں کی. آپ سے چائنا نے، کسی نے اس پہ کسی اسلامی ملک نے، کسی نے ذکر امریکہ، برطانیہ، کسی نے آج تک آپ کے ساتھ میرے ساتھ مشرف کے میرے ساتھ مقدمے کوئی کے بات ایشو کو نہیں اٹھایا. نہیں اٹھایا. اچھا، یہ جو آپ نے کمیٹی کا نام تو بدل دیا کہ ڈیفنس کمیٹی کی بجائے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بن گئی، لیکن اس کے بعد نہ تو اس تسلسل کے ساتھ اس کے اجلاس نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. وہ سیکریٹریٹ کہاں گیا؟ وہ جو آپ لوگوں نے پورا ایک ڈویژن بنانا تھا، اس میں کیا ہوا؟ ڈویژن تو بن گیا ہے اور سیکٹری بھی آ گئے ہیں، جوائنٹ سیکٹری بھی آ گئے ہیں، کچھ اسٹاف آ گیا ہے. لیکن ظاہر ہے آج کل ہمارے ہاں چونکہ رولز ایسے ہیں کہ نئی ریکروٹمنٹ بین بنا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں جی سرپلس پول میں سے لیں، وہاں اچھے لوگ بعض ملتے ہیں بعض نہیں ملتے، تو اسٹاف کو ریکروٹ کرنے میں کچھ دیر ہوئی ہے. لیکن اس سے کام متاثر نہیں ہوا. جو پیپر ہم نے بنانا تھے وہ سیکرٹری صاحب اور ہم مل کر وہ کاغذ جو ہیں بن رہے ہیں، یعنی ہوم ورک ہو رہا ہے. تو اس اور ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے جو انٹرنل سیکورٹی پالیسی ہے اس پہ زیادہ اجلاس ہوئے ہیں. لیکن باقیوں میں قریب ایک آدھ اجلاس متوقع ہے اور اس کے بعد تجویز یہ ہے کہ ہر مہینے اس کا اجلاس ہو. تو ایک دفعہ جب یہ ہو جائے گا تو پھر یہ جتنا ہم نے سنا تھا کہ ہر مہینے اجلاس ہوگا، جیسے ہماری جس طرح ہماری یہ ہوم ورک ہوا ہے وہ پھر کام آئے گا، کوئی ضائع نہیں ہوگا. اچھا، آج کل ایک پاکستان میں ایک جو معاملہ بڑا زیر بحث ہے، وہ ایک دوست ملک کی طرف سے کوئی 1.5 ارب روپے کے عطیہ کا ہے. تو کچھ آپ ذرا ہمیں سمجھائیں گے کہ یہ مہربانی اس دوست مسلم ملک نے کیوں کی ہے ہمارے اوپر؟ دیکھیں نا جی، ظاہر ہے کہ پاکستان کے تعلقات اسلامی دنیا سے اچھے ہیں اور جتنے ہمارے دوست ممالک ہیں وہ اس حوالے سے مدد کرتے ہیں. جی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 98 میں جب نیوکلیر ٹیسٹ ہوا تھا تو اس سے بہت زیادہ امداد کی گئی تھی. اب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس پر ہم سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جی کیوں کیا. شاید کچھ ان کا ایجنڈا ایسے ہوگا جو ہمارے سوال تو یہ ہے کہ ہم پاکستان میں کون ایسا ہے کہ جو خدا نخواستہ پیسے کی خاطر کوئی ایسا کام کرے گا جو ہمارے قومی مفاد میں نہ ہو. مجھے افسوس اس بات کا بھی ہے کہ دنیا بھر میں جو سیاست کھیلی جاتی ہے وہ سیاسی معاملات پہ کھیلی جاتی ہے، نیشنل سیکورٹی ایشوز پر اور فارن پالیسی ایشوز پہ نئی سیاست ہوتی، کیونکہ اس میں بڑے سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ سعودی عربیہ کا کیا تصور ہوگا کہ ہم نے اس ملک کی مدد کی اور سب لوگ کہہ رہے ہیں جی کیوں کیا، پتہ نہیں کیا ان کا ارادہ ہے، ہماری نیت پہ شک کر رہے ہیں. تو یہ ایک بدقسمتی ہے اس وقت کہ ہم اس چیز کو لے کے آگے چلا رہے ہیں اور ابھی تک کوئی انڈیکیشن ایسی نہیں آئی. آپ سوچیں کہ جو 98-99 میں ہمیں زیادہ شک اپنی نیتوں پہ ہے اور اس کا آغاز بھی حکومت کی طرف سے کیا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر دال میں کچھ کالا نہیں تھا تو پھر معاملے کو چھپایا کیوں گیا؟ چھپایا نہیں گیا. آپ کو یاد ہوگا جب 98 میں بھی انہوں نے ہمیں مدد کی تھی نیوکلیر ٹیسٹ کے بعد، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا اعلان نہیں ہونا چاہیے. جب لوگ ایسے لوگ کام کرتے ہیں تو ہم نے اس کو آئل فیسیلیٹی کا نام دے دیا تھا. ہم نے کہا جو انہوں نے ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل، بیچ میں وہ گرانٹ تھی تو یعنی اس طرح سے کور کیا گیا. تو یہ ان کی خواہش کا احترام ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں چاہتے کہ اس کو پبلسٹی دی جائے یا اس کو زیادہ احسان جتایا جائے. تو یہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق وہ صدقہ یا خیرات ہے جس کے بارے میں ہدایت یہ کہ اس کو خفیہ رکھا جائے؟ تحفہ ہے، قرض حسنہ ہے، تحفہ ہے. اچھا، نہیں یہ تحفہ ہے یا قرض حسنہ ہے؟ یہ میرا خیال ہے تحفہ ہے. اچھا، لون نہیں ہے، قرض حسنہ. فائنانس منسٹر نے یہ بیان دیا تھا کہ نہیں یہ واپس نہیں کرنا. فائنانس منسٹر کا یہ بیان اسمبلی میں دیا تھا. اب یہ کہ اس تحفے کے جواب میں ہم کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال. ویسے تو ظاہر ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہیں اور دوستی میں تعلقات اچھے ہونے چاہیے، لیکن یہ جو بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم سیریا پہ پالیسی چینج کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کر رہے ہیں، یہ بالکل تاثر صحیح نہیں ہے. کیونکہ ایک پریس نوٹ تھا جو کراؤن پرنس کے وقت ایشو ہوا اور اس پریس نوٹ نہیں چینج کر رہے ہیں، نہیں چینج کر چکے ہیں. تو کوئی آثار تو نظر نہیں آتے اس کے، کیونکہ جو ہم نے ایک پریس نوٹ ایشو کیا تھا جب جوائنٹ پریس اسٹیٹمنٹ کراؤن پرنس کے وقت میں، اور اس پہ میں نے اسمبلی میں تفصیل سے بتایا تھا کہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، جو ہماری پالیسی ہے وہ وہی ہے. ناظرین، سردار صاحب کے ساتھ اس گفتگو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد.